رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کا قاری اور قرآن والا جب قبر سے نکلے گا تو ہر کوئی قبر سے نکلے گا گھبرایا ہوا ہوگا. وہ زندگی تو ایسی ہے کہ جب وہ شروع ہونی ہے تو ہر آدمی سراسیمہ ہوگا، خوف زدہ ہوگا، بہت ہراس زدہ ہوگا ہر آدمی. کیا بنے گا؟ اب دوبارہ زندگی ملی ہے، اب کہاں جانا ہے؟ جنت کی طرف بڑا مشکل ہے، جہنم کی طرف اوئے ہوئے ہوئے. جہنم تو دیکھی نہیں جا سکتی، ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جہنم کو دیکھنے کی سکت نہیں ہے. دیکھے گا تو اسے زندگی کے سارے سکھ بھول جائیں گے. تو بڑا خوفناک اور بڑا ہولناک دن ہوگا، ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، تو یہ بھی گھبرایا ہوا ہوگا. لیکن جب وہ آگے بڑھے گا تو ایک اسی کی شکل کا ایک مجسم جو ہے جسم اس کے سامنے آئے گا اور اپنی شکل کے طور پر دیکھے گا جیسے میں گھبرایا ہوا ہوں وہ بھی گھبرایا ہوا ہے. تو اس کے کہے گا من انت، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا انا صاحب کل قرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں. تیرا قرآن پر عمل کرنا، تیرا قرآن پڑھنا، تیرا قرآن سے محبت کرنا، تیرا قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنا، یہ سارا عمل جو ہے انا صاحب کل قرآن، قرآن ساتھی بن کے انسان کے سامنے آ جائے گا. تو پھر اس کو کہے گا اللہ اکبر، کل تاجر من ورائی تجارتی، ہر تاجر جو ہے وہ تجارت کرتا ہے اور اس سے فائدے اور نفع کا امیدوار ہوتا ہے. وانت اليوم من ورائی کل تجارت، اور آج تو جس تجارت کا امیدوار ہے اور جس تجارت کا تجھے نفع ملنے والا ہے وہ دنیا میں کسی اور کی تجارت نہیں ہے، وہ صرف قرآن والوں کی تجارت ہے. تو نے وہ تجارت کی ہے. من ورائی کل تجارت، ساری تجارتیں ہیچ ہیں اس تجارت کے سامنے جو تو کر کے آیا ہے. اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا. کس کو؟ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، معلم قرآن کو، خادم قرآن کو. اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کہے گا یا اللہ میں تیرا کلام اور تیرے کلام کا یہ پڑھنے والا اور تیرے کلام پر یہ عمل کرنے والا، تیرے قرآن کی تعلیم پر یہ خرچ کرنے والا، تیرے کلام کی تربیت پر یہ وسائل لگانے والا، اس پر وقت دینے والا، اپنی اولاد کو بھیجنے والا، یہ جتنے بھی قرآن مجید کی خدمت کے پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے قرآن مجید کہے گا کہ یا اللہ میں تیرا کلام ہوں اور یہ قرآن والا ہے، اس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہے کسی بھی پہلو سے، کسی بھی حوالے سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے، عمل کرنے سے، پڑھنے پڑھانے اور عمل کرنے والوں کے اوپر خرچ کرنے سے، ان سے محبت کرنے سے، جس حوالے سے بھی اس نے قرآن سے تعلق رکھا ہے. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے اور میں اس کا ساتھی ہوں، یہ میں ساتھی ہوں اس کا اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں. یا ربی اکرم ہو، اللہ اس کی عزت بڑھا اور اس کی عزت لوگوں کو دکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے اور بہت بڑا حدیث ہے، فرمایا کہ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اس کی تاج پوشی ہو جائے گی. تو قرآن کہے گا یا اللہ اس کی مزید عزت بڑھا. تو اس کو خلعت فاخرہ، بڑا اعلیٰ لباس، شاندار لباس پہنایا جائے گا. اور پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا. تو اللہ رب العزت اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ تیرے لیے جنت کی بادشاہی ہے، تیرے لیے جنت کی بادشاہی ہے. قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا. تو اللہ رب العزت اس کو ایک اور سرٹیفکیٹ دیں گے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے جنت، یہاں سے کسی نے تجھے نکالنا نہیں، کوئی دعوے دار نہیں ہوگا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، باپ بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں مردہ ہی نہیں پہ آئے گا، ہاں، اور بابا بیٹھا ہے تھے، بابا جان ہی نہیں چھڑتا پیا. تو اپنے بچے کہتے ہیں کہ چھوڑے اور ہم اس کے وارث بنے. اور اللہ معاف کرے اگر اولاد نہ ہو تو دوسرے ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ ساواں بڑیاں لمبیاں نے، یہ بڑے لمبی زندگی لے گیا بغیر نہیں لینا ہے گا. بھتیجے پانجے اور دوسرے تیسرے سارے جڑے نا انسان کی زندگی سے اکتا جاتے ہیں اور کہتے ہیں جائے اور ہم ساری چیز کے اوپر قابض ہوں. اور یہ جو سیاست کا اور یہ جو اقتدار کی جنگ کا دور ہے، اس میں تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ سارے ختم ہو جائیں اور مجھے اقتدار مل جائے. اور تو مردیاں تو اقتدار لے کے کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اقتدار کی حوث ایسی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے جنت ہے. تجھے کوئی یہاں سے نکالے گا بھی نہیں اور تو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا، یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، یہ ہمیشہ 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 تیرے کے لیے ہے. تو یہ جنت اس کو ملنے والی ہے.